السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو قرآنی دعائیں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمائی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ اگر ہم اور آپ ان دعاؤں کو یاد کر لینا تو ہماری دعاؤں میں چار چاند لگ جائیں گے، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، ہماری دعائیں بابرکت ہو جائیں گی، ہماری دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں گی، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا اور ہمیں دعاؤں میں مزہ آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ علماء اکرام عربک میں دعا کراتے ہیں، تو یہ وہی ساری دعائیں ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ساری دعائیں یاد ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنا سکھائی ہے کہ دیکھو مغفرت کے لیے یہ دعا مانگو، اولاد کے لیے یہ دعا مانگو، اپنے لیے یہ دعا مانگو، کوئی گناہ ہو گیا تو یہ دعا مانگو۔ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ ساری یاد ہو جائیں، لیکن اگر ساری یاد نہ ہو تو جتنی یاد ہو سکتی ہیں یاد کیجئے، اور جب بھی دعا مانگیں تو ان دعاؤں کو ضرور مانگیں۔ اس کے بعد پھر آپ اردو میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلی دعا، اور اس کو علماء اکرام نے جامع ترین دعا کہا ہے، یعنی بیسٹ دعا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد کے لیے یہ سب سے بیسٹ دعا ہے۔ دنیا اور آخرت کے لیے بیسٹ چیز اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے تو یہ دعا آپ مانگیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ دوسری دعا ہے مغفرت کی دعا۔ جب بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس دعا کو آپ مانگ سکتے ہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا اور اپنی غلطی کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح یہ دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک مغفرت کی دعا اور بھی ہے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 18، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کے لیے اس دعا کو بھی ہم لوگوں کو سکھایا کہ دیکھو یہ دعا مانگ لیا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر دعا سکھائی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پروردگار، مغفرت فرمائیے اور رحم فرما، آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ دعا اکثر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ایک دعا اور بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ہمیں معاف فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، تو ہمارا کارساز ہے، لہٰذا کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے پروردگار، پس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کا کفارہ کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اے اللہ، تو ہمارا کارساز ہے، پس ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ہو گئیں مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگیں۔ اچھا، ہدایت کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو اپنے لیے ہدایت بھی مانگنا چاہیے، تاکہ عقیدے میں اور عمل میں دونوں چیزوں میں ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ اسی لیے یہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی یہ دعائیں ہیں، ان کو ہم یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 10، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما
اور ہمارے تمام کاموں میں ہمارے لیے ہدایت کے اسباب پیدا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 8۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر جبکہ تو ہمیں پہلے ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا اس موقع پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کشمکش میں ہوں، جب آپ کسی چیز میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں، تو اس وقت بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو دعا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بیماری میں پڑھنے کی۔ آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اس بیماری میں آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا تو خوب کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگنا چاہیے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں تب بھی مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی تھی۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 83۔ اے اللہ، مجھے تکلیف نے آ پکڑا ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں، جب گناہ کا وسوسہ یا گناہ کا شوق دل میں پیدا ہو تو جب بھی کوئی گناہ کی بات دل میں آئے یا گناہ کرنے کا دل ہو رہا ہو تو یہ دعا مانگنا چاہیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں فرما بردار ہونے کی حالت میں موت عطا فرما۔ یہ دعا ایسے وقت میں بھی ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صدمہ پہنچے ہمیں، یا کوئی ایسی تکلیف پہنچی، کوئی ایسا صدمہ پہنچا جس سے دل بہت بےتاب ہو گیا ہے نا، یا پھر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، کسی دشمن نے نقصان پہنچا دیا، تو اس وقت بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے بھی ایک دعا ہے قرآن مجید میں، وہ دعا ہم یاد کر لیں اور یہ دعا ہم اپنے بچوں کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما لے۔ تو آپ اپنے آپ کو نمازی بنانے کے لیے اور اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے اس دعا کو اپنی دعا میں مانگ سکتے ہیں۔ اولاد کے لیے ایک خاص دعا اور بھی ہے۔ کسی کے اگر اولاد نہیں ہے یا اولاد تو ہے لیکن بیٹے کی خواہش ہے یا بیٹی کی خواہش ہے تو یہ دعا کثرت سے مانگا کریں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور آپ بہترین وارث عطا کرنے والے ہیں، آپ بہترین وارث ہیں۔ آگے جو دعا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے گھر والوں اور اولاد کو نیکی اور نیکی کے راستے پر ڈالنے کے لیے، شوہر ہو، بیوی ہو یا اولاد ہو، آپ جس کو بھی نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے شوہروں، بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا سربراہ بنا۔ یہ الفرقان 74 آیت نمبر ہے۔ والدین کے لیے خیر کی دعا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے۔ والدین کے لیے چاہے والدین زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 24، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا تھا۔ جب کوئی نیک کام شروع کرنے جا رہے ہوں یا کوئی نئی جگہ میں داخل ہوں تو مان لیجئے آپ نے کوئی نیا گھر کا خریدا ہے یا کوئی
نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی اچھا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی بہتری کے لیے قرآن کریم میں یہ دعا موجود ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80 نمبر آیت، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پروردگار، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کیجئے اور سچائی کے ساتھ نکالیے، اور میرے لیے خاص اپنے پاس سے مدد کرنے والی طاقت عطا فرمائیے۔ جب کسی سواری پر سوار ہوں تو قرآن مجید میں یہ دعا موجود ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ سواری پر سوار ہوتے وقت قرآن کریم میں یہ دعا موجود ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے۔ جب سواری اپنی جگہ پر پہنچ جائے، جب سواری منزل پر ٹھہر جائے تو انسان کو وہاں اترنا ہے نا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے اترنا ہو یا ایک آدھ دن کے لیے اترنا ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ پر اتاریے اور آپ سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب ان کی کشتی خشکی پر لگنے والی تھی۔ آج کل خاص طور پر ہوائی جہاز کے نیچے اترتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ظالم کے شر سے حفاظت کے لیے قرآن کریم میں دعا موجود ہے کہ جب کسی ظالم شخص سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کے شر سے حفاظت کے لیے ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کا نشانہ نہ بنائیے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے ہمارے پروردگار فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ جب کسی مسئلے میں اطمینان نہیں ہو رہا ہو یا کسی اسٹوڈنٹ کو اپنا سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور 26، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے، ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کو اسپیچ دینی ہو، لیکچر کسی کو دینا ہو یا کوئی آرٹیکل لکھنا ہو، کوئی مضمون لکھنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے کام کی سٹارٹنگ کر سکتے ہیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان سے گرہ کھول دیجئے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں یہ دعا موجود ہے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی خیالات سے حفاظت کے لیے بھی قرآن مجید میں دعا موجود ہے۔ برے برے وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، اور شیطانی وسوسے اور خیالات سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی ہے، تو گھبرانا نہیں چاہیے، اس دعا کو یاد کیجیے اور اس دعا کو خوب مانگیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے پروردگار میں شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ ہر مشکل سے نجات اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آدمی کسی مشکل میں گر جائے، کوئی پرابلم آ جائے اور اس کا سولوشن نظر نہیں آ رہا ہو، تو آپ یہ دعا اللہ سے کیجئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ القصص کی آیت نمبر 24، اے میرے پروردگار میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے فرار ہو کر مدین پہنچے تھے، اور وہاں ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمائی تھی، اور ان کو ایک بہترین زندگی پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس دعا کی برکت سے۔ جب کوئی نعمت ملے تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ جب انسان کو کوئی نعمت ملے اور خوشحالی نصیب ہو تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما
کہ آپ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے اس پر شکر ادا کروں اور ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ جب مغلوب ہونے لگے، کوئی دشمن آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے یا شیطان آپ کے نفس پر حاوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا پڑھیں، ربی انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، سورہ القمر کی آیت نمبر 10، میں مغلوب ہو رہا ہوں تو اے پروردگار میری مدد فرما۔ تو یہ وہ دعائیں تھیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، اور آپ اپنی ضرورت کے حساب سے جو دعا چاہیں وہ یاد کر سکتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو مانگ سکتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔